أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو توحید پرست بندوں میں سے بنایا ہے. توحید کسی کو مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جھبے، عمامے، داڑیاں، لیکن ان کی پیشانیاں قبروں کے پاس جھکتی ہیں، بیعتوں کے نام پر شرک کرواتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے توحید پرست بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ توحید ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جو گناہ چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ جس کو اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اسے بغیر توبے کے معاف نہیں کرتا اگر کوئی مر جاتا ہے بغیر توبہ کے. محترم حضرات و خواتین، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں سے پہلی آیت نمبر 34 جو قربانی سے متعلق ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. یہ جو قربانی والی جو روایت ہے یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی ہم نے یہ چیز مقرر کی. ان کی قربانی اپنے طور سے تھی، اور یہ اس کا مقصد اللہ نے بتایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ تم اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کر قربانی کرو. اسی لیے اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ ذبح کرتے وقت چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور کھانا حرام ہے. ایسا جانور کھانا حرام ہے. میں نے بہت دنوں پہلے ایک بستی سے جب ہمارا گزر ہو رہا تھا تو میرے ساتھ والے کار میں اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب اس گاؤں میں ایک پیر رہتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا، اور وہ بسم اللہ بول کر ذبح نہیں کرتا، وہ اپنے ولی کا نام لے کے ذبح کرتا ہے. ایسا گوشت کھانے کا کیا حکم ہے؟ اسے ہم کیا بولیں؟ قرآن کی صراحتاً آیت کہتی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر جو جانور ذبح ہوتا ہے
اللہ کے نام لیے بغیر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ ذبح کیا ہوا جانور تعمدن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، بھول کر چھوڑ دے تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو بہرکیف سورۃ الحج کی آیت لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر اللہ نے کہا کہ تم سب کا اللہ ایک ہے، اسی کے لیے سرنگو ہو جاؤ، اسی کے لیے سر جھکا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو یہ سورۃ الحج کی آیت تھی۔ تو ابھی قربانی کی عید آنے والی ہے، اسی سے تعلق سے کچھ احکام ہمارے پاس ہیں۔ بہت سارے احکام آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اہم احکام جو ہمیشہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی۔ کہ پہلی بات کہ یہ کہ قربانی کرے کون، کس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہر آدمی کو قربانی کرنا ہوگا، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی میرے لیے نہیں ان کے لیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر قربانی کرتا کون ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر آپ کی سیلری میں، آپ کے بزنس کے پیسوں میں اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، کب بچ جاتے ہیں؟ آپ کی بیوی بچے ان کے اخراجات نکال کر، گھر کا کرایہ دے کر، بچوں کی فیس دے کر اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جس میں آپ جانور خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی دینا ہے۔ اور قربانی ہے کیا؟ تو علماء نے کہا، جمہور علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی دی، جب مدینے میں قیام تھا تب بھی قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی نہیں چھوڑی۔ تو کہا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر قربانی کی عید آ گئی، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں قرض لے کر قربانی کر دوں تو ریپے کر سکتا ہوں، تو آپ قرض لے کر قربانی کیجئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ نہیں میرے بجٹ میں میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اتنے پیسے نہیں رکھ سکوں گا کہ قرض لے لوں، بعد میں مجھے ریپے کرنے کا موقع نہ ملے، تو مت لیجیے، اس کی ضرورت نہیں۔ تو علماء کی دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جمہور علماء نے، جمہور کے معنی میجارٹی آف اسکالرز، انہوں نے کہا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے۔ تو آپ جب اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ آپ قرض لے کر کر سکتے ہیں، یا آپ کے پیسے میں، بزنس میں، سیلری میں اتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو آپ قربانی کریں گے، اس لیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت نیکیوں کا باعث ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ویسے ہی 60 پر 3 سال تھی، اور راوی کہتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے آپ کو اسے لٹانا پڑتا ہے، بڑی طاقت لگانی پڑتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر اونٹ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے نبی اسے ذبح کریں، اونٹ اپنے سے آ رہے تھے کہ پہلے مجھے ذبح ہو، پہلے میں ذبح ہوں اللہ کے راستے میں نبی کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے، یہ میرے نبی کی شان تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹ خود سے آ رہے تھے کہ مجھے نبی ذبح کریں، پہلے میں اللہ کے راستے میں ذبح ہوں، نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہوں۔ تو یہ قربانی ہے جسے آپ اور ہم دیتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا دینا ضروری ہے یا اچھا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کس کے حق میں ہے، کون دے گا، یہ تو کس کی استطاعت ہے، آپ نے سن لیا۔ تو قربانی زندوں کی طرف سے کی جاتی، میتوں کی طرف سے، میت کی طرف سے مستقل قربانی دینے کی بات نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
میتوں کی طرف سے ذبح کیا, کہا کہ یا اللہ یہ میں قربان کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں میری امت کے تمام لوگوں کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو انتقال کر چکے ہیں, سارے میت جتنے بھی امتی قیامت تک آئیں گے سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. یہ کہ آپ ذبح کرتے ہیں اپنے گھر سے کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں, ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے. آپ کے گھر والوں میں کون کون آتے ہیں؟ آپ کے دادا, لکڑ دادا, پردادا, جتنے لوگ بھی ہوں گے یہ پورے, اگر آپ کے گھر والوں میں اگر 100 فیملیز ممبرز بھی ہیں سب کی طرف سے وہ قربانی ہو گئی. آپ نیت کریں نہیں کریں, آپ نے کہا گھر والے, تو آپ کے گھر والے فیملی کے جتنے ممبر ہیں سب اس میں انکلوڈ ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں تو آپ نے زندوں اور مردوں دونوں کو شامل کر دیا, ایسے ہی قربانی ہو سکتی ہے, سارے لوگوں کو مل گیا. یہ قربانی وہ ہے کہ مرنے والے باپ نے وصیت کر دی, بولا دیکھو میرے ترکے میں سے ہر سال اتنا پیسہ نکالو اور ہر سال میرے نام سے ایک جانور قربان کرو. آپ کو وصیت پوری کرنے پڑے گی, ایسی وصیت پورا کریں گے, ٹھیک ہے. تیسری قربانی وہ کہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی, آپ خود ہی سے ذبح کرتے ہیں, فوت شدہ باپ کی طرف سے یا اپنے گزرے ہوئے کسی ماں کی طرف سے یا دادا نانی کی طرف سے آپ ذبح کرتے ہیں. تو علماء نے اسی میں اختلاف کیا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری چہیتی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے کبھی جانور ذبح نہیں کیا. اپنی تینوں بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں انتقال ہوئیں ان کی طرف سے کبھی نبی نے ذبح نہیں کیا. آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے, ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذبح نہیں کیا. تو اسی لیے یہ خاص جانور جو صرف میت کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے اسی کو لے کر اختلاف ہے کہ اب اس کا گوشت کیا کریں, زندے بھی کھائیں یا سارا صدقہ کر دیں, کیا کریں. تو اسی لیے خالص میت کے نام سے ذبح کرنے کی کوئی چیز نہیں. اچھا میت کے لیے کیا کریں؟ مجھے بھی بڑی خواہش ہے, میرے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کیا کروں؟ تو اسلام نے کہا کہ خیرات کرو, پیسہ خیرات کرو. بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے جگہ ہیں جہاں آپ خیرات کریں اپنے بزرگوں کے نام سے, اپنے جو لوگ پہلے جا چکے میتوں کے نام سے, ان کے نام سے پیسہ خیرات کریں. بیواؤں پر, یتیموں پر, بے کسوں پر, فقیروں پر آپ خرچ کریں, لیکن ذبح کرنے کی بات میت کی طرف سے نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں. اسی طرح ایک اور چیز جو بار بار ہم کو, دونوں چیزیں تو ہمارے ساتھ واضح ہو چکی ہیں, تو کہا کہ یہ جو جانور ہیں ان کی عمر کا آدمی لحاظ کرے. کس میں قربانی ہوتی ہے ہم تو جانتے ہیں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا ہے, مینڈا ہے, مینڈی ہے, جسے چھیلا جسے ہم کہتے ہیں, یہی قربانی کے جانور ہیں. تو ان کی عمریں بتا دی گئی, انہی عمر کے جانور ذبح ہوں گے. جیسے بتائے اونٹ 5 سال کا ہوگا اور گائے 2 سال کی ہوگی, اور بکرا یا جسے وعن کسے کہتے ہیں, اچھا موٹا تازہ ہو تو بکرا, اس میں عمر بتائے گی 6 ماہ یا اس سے بھی زیادہ, اگر ہے اچھا موٹا تازہ ہے تو 6 ماہ, یا لیکن چھیلے اور اس کے تعلق سے کہا کہ 1 سال. تو یہ عمریں بتائی گئی, اس عمر کا بھی لحاظ کرے, اس لیے کہ قربانی ایک مخصوص جانور ہے جو مخصوص دن میں ٹائم میں دیا جاتا ہے, اور اگر ٹائم ہٹا کر دیں یا وہ جانور ہٹا کر دیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی ہے. جہاں آپ حلال پیسہ لگاتے ہیں اس کی علامات بتا دی گئیں, اور یہ بتا دیا گیا کہ کیسے کیسے وہ جانور ہونا چاہیے. میرے پاس بہت ساری تفصیل یہ تھی کہ کبھی آدمی جانور لاتا ہے اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کسی نے اپنا جانور خریدا اور گھر کے اوپر لے جا کر اسے رکھا, جانور وہاں سے کود گیا, مر گیا, اب کیا کریں اسے؟ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ٹرک میں لائے جاتے ہیں, راستے میں بہت سارے پکڑے جاتے ہیں, جانور چلا گیا, اب کیا کرے؟ بولا کہ اگر زیادتی تمہاری طرف سے ہے
تم اس زیادتی میں انوالو ہو تو تم کو دوبارہ دوسرا جانور خرید کر دینا پڑے گا. اگر آپ نے گھر میں اسے سیدھے طریقے سے نہیں باندھا، اس کی حفاظت نہیں کی، اسے کھلا چھوڑ دیا، جانور گم ہو گیا، تو آدمی اس کی جگہ دوسرا جانور خرید کر کے ذبح کرے گا. ایسے بہت سارے احکام ہیں جیسے علماء کہتے ہیں. اسی طرح جہاں تک ذبح کرنے کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت آدمی بسم اللہ کہے. میں ایک بات میں اگر برا لگتا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. آج بہت سارے ایسے ہیں جو جانور لے کر ذبح کرنے سے کتراتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ یہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے، کون کرے گا، کون لے گا یہ سردرد. بھائی جانور لاؤ، رکھو، پھر اسے چارہ کھلاؤ، اور پھر اسے قصاب تلاش کرو، اور پھر اسے ذبح کرو، پھر اس کے حصے بکھرے کرو، اور پھر گوشت بانٹنے چلو. یہ سب بڑا لمبا قصہ ہے. تو کوئی اور حل ہم تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بڑے بڑے مکانات دے رکھے ہیں، اچھے اچھے گھر دے رکھے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے تو جنت ملتی ہے. اگر آپ سمجھیں نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں جاؤں قصاب کو ڈھونڈنے، اور بکرا ذبح ہونے کا تو میں کہاں گوشت بانٹنے جاؤں، یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہو سکتے. ارے یہی تو جنت کی قیمت ہے، یہی تو سنت کو زندہ کرنا ہے. ابھی کچھ بڑے دماغ کے لوگوں نے کہا، جن کا دماغ بڑا ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ سب جھنجٹ چھوڑو، آپ بکرا خریدنا چاہتے ہیں 12,000 روپے، اچھا 12,000 صدقہ کر دو، اس کا ثواب اس میں ملے گا. علماء نے کہا، سلف نے کہا کہ 1,01,000 دینار خرچ کرنے سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بکرا خرید کر کے میں ذبح کروں. یہ سنت ابراہیمی ہے، آپ کے ایمان کی تجدید ہے. آپ کی سنت کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ اس کے بدلے میں پیسے خرچ کریں تو یہ پیسے خرچ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کسی نے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ذبح کرنے کی اجازت نہیں، آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں تو تب اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک والوں کو پیسے بھیج دیں جو آپ کے نام سے وہاں جانور ذبح کر سکتے ہیں. وہاں آپ جانور ذبح کریں گے. ٹھیک ہے آپ کے ملک میں اجازت نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹری جہاں ذبح کر سکتے ہیں. آپ اپنا پیسہ وہاں بھیجئے، وہ لوگ آپ کے نام سے ذبح کریں گے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آدمی بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام کے ساتھ جانور ذبح کرے. اور ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبلہ رخ آدمی جانور کو کرے جب ذبح کرنے کے آداب ہوتے ہیں. اور اسی طرح ذبح کرتے وقت احسان ایک چیز ہوتی ہے. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. ہم ذبح کر رہے ہیں لیکن جانور کو تکلیف نہ ہو. اس سلسلے میں سارے احباب سے کہتا ہوں کہ ہم جب عید کا دن آتا ہے، ٹھیک ہے بات صحیح ہے، پہلے دن ذبح کرنا افضل ہے، لیکن پہلے دن آپ کو جو قصاب ملتے ہیں اس میں 50% قصاب ایسے ہوتے ہیں جو اس دن قصائی بن جاتے ہیں، جن کو نہ تو ذبح کرنے آتا ہے، وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ احساس کریں کہ ذبح کرنے کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احسان ہو، چھری تیز کر لی جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے. یہ آداب ہیں. ہم انسانوں میں بہت محبت کی شاید کمی ہو، لیکن جانور ایک دوسرے کے لیے بڑے اس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ نے جانوروں کی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنے کی نبی نے تاکید کی ہے، نبی نے اس کے بارے میں احسان کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح خاص کر جو چیز عید کے دن ہم دیکھنے میں ملتی ہے، قصاب کے بہت سارے اس کے موعد ہوتے ہیں، جلد سے جلد آپ کا کام ختم کر کے اس کو دوسرے جگہ جانا ہوتا ہے. ابھی بکرے کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ وہ جسم کا چمڑا نکالنے لگتا ہے. اللہ اللہ، یہ چیز جائز نہیں. جب تک بکرا ذبح کے بعد اس کا خون بہ نہ جائے، اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے جسم سے کوئی عضو کاٹنا یا اس کی چمڑی چھیلنا اللہ اللہ جائز نہیں. اس کا خیال رکھیں. قربانی صرف انعام نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دے دیے لا کر ذبح کر دیا. ان آداب کا لحاظ کرنا یہی قربانی ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک بات کہی کہ آدمی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، آدمی خاص کر کے دعا پڑھے اللہم منک ولک، اپنا نام بھی لے اور آدمی ذبح بھی کرے. اور جیسے علماء کہتے ہیں کہ آدمی، جیسے میں نے کہا کہ ان تکون بآلۃ،
यानी आदमी ऐसी छुरी से ज़बाह करे जैसे छुरी तेज हो, जानवर को कोई तकलीफ ना हो। अगर कोई औरत ज़बाह करना चाहे तो ज़बाह कर सकती है, लेकिन बच्चों के हाथों ज़बाह कराना, बच्चों को ज़बाह करने नहीं आ रहा हो और जानवर तड़प रहा हो, ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है। आज इसलिए कि ये इबादत है, कोई खेल नहीं है, इसका आदमी लिहाज करे। तो दोस्तों अजीज़ों, माँ और बहनों, ये एक इबादत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत को जिंदा करना है और हम कुर्बानी के तौर पर इस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम ईद की खुशियों में सारे के सारे शरीक हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुर्बानी थी जो 2 सन हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो 2 सन हिजरी में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाह किया और साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद की आयत नादिल हो गई, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आज के ज़माने में कुर्बानी भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने कुर्बानी को फैशन का ज़रिया बना लिया। अल्लाह अल्लाह, हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि मेरा जानवर बड़ा है कि तुम्हारा जानवर बड़ा है। ये मुबाहात होती हैं, ये इखलास नहीं होती। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, ये जो जानवर तुम ज़बाह करते हो इसका गोश्त और पोस अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन मिलता क्या है, तुम्हारा जो तक़वा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। किस नीयत से तुम ज़बाह कर रहे हो, किस नीयत से तुम अल्लाह ताला के बारगाह में ये जानवर पेश कर रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि पहली बात मैंने कहा कि हमारे दिलों में इखलास, और फिर इसीलिए अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी जिसका मकसद बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कुर्बानी तुम्हें तौहीद की तालीम देती है, ये बतलाती है कि तुम्हारा अल्लाह एक है। तो इसका खास ख्याल रखो कि ये तौहीद की आबियारी के लिए हमारे पास है। इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास बताई जाती है, मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि कुर्बानी का जानवर, जैसे बड़े जानवर हैं, इसमें 7 आदमी हिस्सेदार बन सकते हैं। तो 7 आदमी हिस्सेदार बन सकते हैं। 7 आदमी का ये मतलब नहीं है कि एक फैमिली में 7 मेंबर हैं तो एक गाय ले लें, ऐसा मतलब नहीं कि एक हिस्सा सारी फैमिली की तरफ से, इसका ख्याल रखें। आप एक हिस्सा अगर लेते हैं तो सारी फैमिली की तरफ से है। अगर एक आदमी एक बड़ा जानवर अपनी तरफ से लेता है तो उनकी तरफ से, अगर अल्लाह ने उसे दौलत दी। अगर गरीब है, सारे घर वाले एक हिस्सा लेते हैं तो उनकी तरफ से वो काफ़ी हो जाता है, जैसे उलमा इकराम ने कहा और हदीस की शरह बताती है। इसी तरह एक और चीज़ जो जान लेना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर मुकर्ररा वक्त पर ज़बाह होगा। कब ज़बाह होगा? ईद की नमाज से पहले नहीं, ईद की नमाज के बाद तक। कब तक टाइम है? 4 दिन हमारे पास टाइम है। ईद का दिन, ईद के बाद 3 दिन, अल्लाह, 4 दिन हमारे पास टाइम है। और ईद के बाद के तीसरे दिन के सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपको जानवर ज़बाह कर लेना चाहिए, जिसको हम अय्याम तशरीक़ कहते हैं। और कुछ आप दिन में भी ज़बाह कर सकते हैं, रात में भी ज़बाह कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन एक बात बताई गई, अल-औरा, ऐसा भींगा काना जानवर जो बिल्कुल काना हो उसे अल्लाह की राह में न दें, और बिल्कुल ऐसे अल-अरजा जो बिल्कुल लंगड़ कर चलता हो उसको। तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अगर काने जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है तो अंधे जानवर की और जायज़ नहीं। जो जानवर अंधा है उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते हैं, लंगड़ा जानवर उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अल-मरीज़ा, या बिल्कुल बीमार जानवर है, खारिज ज़दा है, बीमार है, उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा जानवर जिसके गोदे में, जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल मरेल किस्म का हो, उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह जानवर जब हम खरीदें, उसके कान और अच्छी तरह उसकी सींग और उसकी दुम, ये सारी चीज़ें, और उसके बैठने की जगह, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह देख लें, इसलिए कि आप अल्लाह के लिए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए पेश कर रहे हैं। अगर कान ऐसे हैं जो पैदाइशी नहीं है तो बात अलग है, सींग ऐसे हैं जो पैदाइशी नहीं है तो बात अलग है। लेकिन होने के बाद अगर आधे से ज़्यादा सींग या आधे से ज़्यादा कान सामने से पीछे से फटे हुए हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको उलमा ने, बाज़ ने कहा कि कान बिल्कुल फटे हैं तो कहा कि मकरूह है,
کہا کہ لمبائی میں آڑے میں اگر کان پھٹے ہیں تو علماء نے یہ بات کہی کہ ساری چیزیں مکروہ ہیں، اس کا آدمی خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں یا سعودی میں کوئی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ابا میری طرف سے میرا جانور ذبح کرو، انہوں نے یہاں آج عید منا لی، اور یہ جن کو قربانی کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کل عید وہاں مناتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو کیا کل جب وہ عید کی نماز پڑھ لیں تو تب ذبح کریں، یا آج آپ کی عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ آج ہی ان کا جانور بھی ذبح کر دیں جنہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں، آپ آج ہی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھلے جنہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہو انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھا ہو، آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عید کی نماز ہو گئی، آپ نے عید کی نماز پڑھ لی۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 دن ہیں اور 3 دن آپ کے پاس ہیں، انتظار کر لیں، دوسرے دن ذبح کر لیں، ان کی بھی عید ہو جائے گی اور آپ بالکل اس کی طرف ہو جائے گا، کام اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، ان باتوں کا ہم لحاظ کریں۔ اور یہ عید قربان میں آخر میں ایک بات میں آپ تمام حضرات سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب پاکی صفائی کا مذہب ہے، پاکی صفائی کا مذہب ہے۔ عید ہماری ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بستے ہیں۔ ہم ایک ایسا پیغام دیں کہ ہم عید کے موقع پر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ غیر مسلم ہیں، ساتھ بستے ہیں تو ان کو بھی گوشت دیں، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کھائیں، غیر مسلموں کو نہ کھلائیں، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، الگ الگ جگہوں پر اللہ نے کہا کہ آپ فقیر کو کھلائیں، فقیر کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، فقیر ہے، آپ اسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں تاکہ یہ بھائی چارگی کا موقع باقی رہ سکے۔ یہی چند باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عید کی خوشیاں اخلاص کے ساتھ اور بڑی امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں سب کے مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ سب کے سب جانور خریدیں اور تیرے نام پر یہ جانور ذبح کریں۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ سب کو تیری رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ تنگ دستی، فقیری، محتاجی سے ہم سب کو بچا دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ سارے جو قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا ادا بنا دے۔ یا اللہ اپنی جنت میں ان تمام کو جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالرؤوف الرحیم۔